بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں بہت سارے علماء کرام کی ہم بات کریں گے جو اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچ رکھتے ہیں، کچھ خیال رکھتے ہیں، اور وہ خیال وہ عام لوگوں تک جب پہنچاتے ہیں تو اس انداز سے پہنچاتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے جو دین کی تعلیم سے محروم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ذریعہ معاش میں، اپنے معاشی معاملات میں اتنی مصروف ہے کہ وہ دین کے معاملات کو غور سے جو ہے وہ نہیں جان سکتی۔ تو کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کے خیال اور ان کے سوال تین ایسے ہیں جنہوں نے آج کل کی جنریشن کو سراسر گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ تین سوال ناظرین و سامعین یہ ہیں۔ پہلا سوال کہ مزار پر شرک کیا جاتا ہے، معاذ اللہ صاحب مزار کو اللہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسرا شرک کہ مزارات پر سجدے کیے جاتے ہیں۔ تیسرا شرک کہ مزارات پر طواف کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں اور حقیقت سے آپ کو آگاہ کر سکیں کہ کیا مزارات پر یہ سب ہو رہا ہے یا صرف ان علماء کرام کی یہ باتیں ہیں اور اولیاء کرام پر بہتان ہے، ان کے بارے میں غلیظ گفتگو اور غلیظ سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے جو علماء کرام کا سوال ہے کہ مزارات پر شرک کیا جاتا ہے، اور شرک اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ صاحب مزار کو اللہ مانا جاتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہوش کریں، عقل کریں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے سے پوچھ لیں کہ کیا کسی بھی مزار والے کو تم اللہ مانتے ہو، تو 10 سال کا بچہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 10 سال کا بچہ بھی تمہیں جواب دے سکتا ہے، اور تم بات کرتے ہو کہ مزارات پر شرک کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ صاحب مزار کو اللہ مانا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ آج لائیو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ جائے کسی بھی مزار پہ اور ایکسپیرینس کرے، پوچھے کسی بندے سے کیا تو اللہ مننا میں صاحب مزار ہاں، وہ تسا دسیں کہ اللہ ایک کے، صاحب مزار اللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ میں اس بات کو پروف کر سکتا ہوں، اگر 10 سال کا بچہ بھی آپ کو کہہ دے کہ صاحب مزار اللہ ہے تو میں موجود ہوں، مجھے آ کر پھانسی چڑھا دیں۔ دوسری بات کہ جی صاحب مزار پر جب لوگ جاتے ہیں تو صاحب مزار سے مانگتے ہیں۔ 100% غلط بات ہے یہ۔ کوئی بندہ بھی صاحب مزار سے نہیں مانگتا کہ اے صاحب مزار ماں اے شے چاہ دے، ایسی گل نہیں ہے۔ آپ جائیں، پوچھیں، آپ کو فیل ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا لائیو ایکسپیرینس ہوگا۔ جلو پوچھو کسے ہاں، اس آکھو کیا تو اے جو صاحب مزار ہے اس کولو منگنا پیا میں، اس سے پوچھیں، وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تو مجھے نہیں دے سکتے، نہ میں ان سے مانگ رہا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بندہ مزار پر جاتا ہے تو وہ مزار والے سے مانگتا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ تو کوئی بھی انسان صاحب مزار سے نہیں مانگتا، بلکہ جب بھی لوگ مزار پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا نیک بندہ ہے اور تو نے اس پر کرم کیا ہے، تو جس طرح تو نے اس پر کرم کیا ہے اسی طرح اس کے وسیلے سے ہم پر بھی کرم کر اور ہماری یہ حاجت پوری فرما۔ کوئی بھی صاحب مزار سے نہیں مانگتا، اور اگر کوئی مانگتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس مزار والے کی تعلیم پر ہو، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر گزارا ہے۔ یہ آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دے رہا، بلکہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں آپ جائیں
جن لوگوں کو میری اس ویڈیو سے اختلاف ہے، نہیں سمجھ آتی، وہ جائیں اور لائیو ایکسپیرینس کریں، آپ کا حق ہے، آپ کریں اور آپ کو جواب ملے گا۔ اور اگر آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مخالف جواب ملے تو آپ آ کر مجھے پکڑیں اور مجھے لائیو گولی مار دیجئے، میں حاضر ہوں۔ تیسرا سوال کہ مزاروں پر طواف ہوتا ہے، وہ بھائی آپ دور حاضر کو دیکھیں، آپ کس دور میں جی رہے ہیں۔ آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں نا کہ طواف کرنا کہاں پر فرض ہے، کہاں پر واجب ہے، کہاں پر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ طواف تو اللہ کے گھر کے ارد گرد کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی مزار کے ارد گرد کسی کو طواف کرتے نہیں دیکھا۔ آپ اگر مکہ کو کسی مزار سے ملا کر اسے برابر کر دیں تو یہ شرک ہے نا، لیکن ایسا کرتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکہ شریف مکہ شریف ہے، مدینہ شریف مدینہ شریف ہے، اور کوئی مزار ہے تو وہ مزار ہے۔ کوئی بندہ بھی مدینہ شریف کی حیثیت مزار کو نہیں دیتا اور کوئی بندہ بھی مزار کی حیثیت مکہ شریف کو نہیں دیتا۔ آپ نے یہ ایک غلط سوچ ڈیولپ کی ہے، آپ نے یہ ایک غلط گفتگو کا انداز پیش کیا ہے، آپ نے یہ غلط سوچ ایجاد کی ہے جو آپ آج کل کی جنریشن میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کوئی بندہ بھی صاحب مزار کو اللہ نہیں مانتا، آپ جا کے لائیو پوچھیں۔ کوئی بندہ بھی صاحب مزار سے نہیں مانگتا، آپ لائیو جا کر پوچھیں۔ اور کوئی بندہ بھی مزارات کے ارد گرد طواف نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین و سامعین میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی پیر کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ نہیں ہے، آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانیں، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ نہ مانیں، لیکن یاد رکھیں تسی اللہ نے نیک لوگاں نے اتنے گلاں کرنے ہو، تساں اندازہ اے وے کہ کسے بندے نے بارے چ بھی بدگمانی کرنا اور بلا تحقیق بلا وجہ اس نے مخالف بولنا، اساں گالیاں دینا، اس نے بارے وچ گندے خیالاں کا اظہار کرنا، اس کی بھی روز معاشر پوچھ ہے۔ تو آپ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں گھٹیا سوچ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، غلیظ گفتگو کرتے ہیں، غلیظ گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ روز معاشر اس چیز سے بری ہو جائیں گے کہ آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا اور وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا؟ عقل کریں، ہوش کریں، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس کے لیے غلیظ گفتگو کرنا، اس کو گالیاں دینا گناہ ہے، آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نیک بندے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے آپ آزاد ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ عقل ہاتھ مارو، کچھ سوچو کہ کیا تسی جنہاں نے بارے چ گل کر رہے ہو وہ اس قابل ہیں یا انہوں نے بارے چ ایسیاں گلاں کرنا جائز ہے وے؟ کسی عام بندے نے بارے جائز نہیں ہے تو پھر اللہ نے اتنے نیک لوگ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور حاضر میں بہت سارے جاہلی جو ہے وہ پیر بنے ہوئے ہیں، جبے کبے پہن لیے، پگڑیاں پہن لی، دو بندے رکھ لیے، آؤ جی رستہ چھوڑو پیر صاحب آ رہے ہیں۔ حقیقت ہے جعلی لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جعلی ہیں۔ دور حاضر میں بھی اللہ کے نیک لوگ اس کائنات میں موجود ہیں۔ آپ ڈھونڈیں، آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں آپ کو ملیں گے۔ تو آپ ان کی وجہ سے ان کو بالکل بدنام نہ کریں اور ان کی وجہ سے ان کو بالکل صحیح نہ مانیں، لیکن کھوٹے کھرے نہیں پہچان رکھو، کھوتے گھوڑے نہیں پہچان رکھو۔ یہ تو نہیں ہے کہ تسی کھوتے گھوڑیاں ایک کر چھوڑو، سچے جھوٹیاں ایک کر چھوڑو، یہ غلط ہے۔ تسی اللہ اور اس نے رسول نہ خوف کرو اور سوچو کہ تسی جو گلاں کرنے پہ ہو کیا یہ گلاں ٹھیک ہیں؟ کیا روز معاشر تسی انہاں گلاں تو آزاد ہو سو؟ کیا تساں تو اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کرسی کہ جو تساں کیتا وے کہ وے؟ اللہ کا خوف کریں اور تحقیق کے ساتھ بات کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور دین کا علم سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔